حوالے سے کہ آج کل لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے، اور نیند کی جب کمی واقع ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہمارے اندر جو پائی جاتی ہے کہ ہم زیادہ تر خشک چیزوں کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ اکثر اوقات سردیوں میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو انسان کے اندر پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، ہم کھانا پینا جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی زیادہ تر خشک چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ تو خاص طور پر برگر، شاورما یا فاسٹ فوڈ آپ اس کو کہہ لیں، ینگز فوڈ کہہ لیں، بیکری آئٹمس کہہ لیں، ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ پانی انسان کو کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 12 گلاس پینا چاہیے۔ تو اگر ہم پورے دن کا محاسبہ کریں تو ہم پورے دن میں 1 سے 2 گلاس، 3 گلاس یا 4 گلاس پی رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ خشکی پیدا ہوگی۔ جب خشکی پیدا ہوگی تو خشکی نیند کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جب خشکی پیدا ہوتی ہے تو اس سے دائمی قبض ہو جاتی ہے۔ جب قبض پیدا ہوتی ہے تو جب آپ دیکھیں 1 2 دن 4 دن پخانہ نہیں آئے گا تو اس سے چڑچڑاپن، غصہ، ضد یا اسی طرح اسی کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوگی۔ جب نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں آپ نے پورا دن کام کرنا ہے، کام کرنے کے بعد آپ رات کو سوئے ہی لیٹ، جیسے آج کل ہوتا ہے پورا دن کام کر کے رات کو کھانا کھایا اور موبائل پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اور موبائل ایسی چیز ہے یا ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ کے، یہ ایسی چیز ہے کیونکہ جب انسان یہ چیزیں دیکھنا شروع کرتا ہے تو گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب ہوتا ہے کیا کہ پیچھے بچتے ہیں 3 4 گھنٹے، صبح پھر ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے۔ تو جب ایسا کام ہوتا ہے تو انسان ایک دن 3 گھنٹے کی نیند لے گا، دوسرے دن لے گا، تیسرے دن لے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا میرے ساتھ بھی ایک دفعہ واقعہ پیش آیا کہ جب ہم ایک جگہ پہ گئے شادی پہ، برات پہ، تو ہم نے جانا بھی تھا، لانگ سفر تھا، واپسی بھی آنا تھا اسی دن میں، تو واپسی ہم سے ڈرائیونگ نہیں ہو رہی تھی، اتنی نیند آ رہی تھی۔ یعنی کہ جب وہ آپ نے بڑوں کی مثال سنی ہوگی، جب نیند انسان کو آئی ہو نا، غالب آ جائے تو سولی کے اوپر بھی نیند آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد کہنے کا کہ یہ سب سے بڑا بنیادی اس میں جو فرق آ رہا ہے کہ ہم نا سونے کا ہمارا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب اس طرح روٹین آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ کم پانی پیتے جائیں گے، ینگز فوڈ کا، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے جائیں گے، تو آہستہ آہستہ خشکی بڑھتی جائے گی۔ جب خشکی انسان کے اندر بڑھتی جائے گی تو اس سے آپ کے اعضاء کمزور بھی ہوں گے، اور خشکی کی وجہ سے تناؤ، اکڑاؤ میں آ جائیں گے، پٹھے کھچے رہیں گے، طبیعت میں غصہ، چڑچڑاپن، ضد، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، معذرت بات آپ کی ٹوک رہا ہوں میں، آپ نے بات کی کہ پانی کی کمی کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ پانی تو کم پیتے ہیں، لیکن عموماً سردیوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ چائے زیادہ پیتے ہیں، 3 4 کپ پی لیے، مگ پی لیے، تو اس سے بھی خشکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ کا بڑا ہی زبردست سوال ہے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، دن میں ہم 3 4 کپ، جہاں بھی مہمان جائیں چائے، گھر میں بھی چائے۔ اب چائے اس کی جو اس کے اندر پتی ڈلتی ہے وہ تو اس کا مزاج تو پہلے خشک ہے، تو چائے پینے سے خشکی بڑھتی ہے، مزید بڑھتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ ایسے لگا لیں، جو لوگ کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں بچے، وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں نیند آ رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں چائے پلا دیں 1 کپ تیز پتی والا، اب وہ چائے پینے سے نیند اڑ جاتی ہے پیپروں کی تیاری کے لیے۔ اب وہ نیند، میں کہتا ہوں سب سے بڑا سبب چائے کا کثرت سے استعمال بھی اس میں بہت بڑا فرق ہے، اس کی وجہ سے بھی خشکی پیدا ہوتی ہے اور نیند میں کمی واقع ہو جاتی ہے، چائے اور کافی دونوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ۔ تو اس لیے نا یہ جو ساری علامات ہیں اور اسباب ہیں، علامات تو میں نے آپ کو بتا دی، چڑچڑاپن، غصہ، نیند جب آپ کو نہیں آئے گی تو آپ کے اعضاء کمزور ہو گئے، جب اعضاء کمزور ہوں گے تو اس کے تو بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ لیکن یہاں پہ بات اسباب کے ہیں، اسباب میں نے آپ کو بتا دیا، پانی کی کمی، چائے کا زیادہ استعمال، اور رات کو لیٹ سونا، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہمارے جو فیکٹریوں میں ہمارے بھائی کام کرتے ہیں، وہ اکثر اوقات بڑے فخر سے آگے بتاتے ہیں کہ جب ہم نے کام زیادہ کرنا ہوتا ہے نا، ٹھیکہ ہوتا ہے ان کا، تو زیادہ پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو ہم اوور ٹائم کیا کرتے ہیں، چائے یا نسوار منہ میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ جو سپاری ہوتی ہیں، نشے سے تو زیادہ نہیں آتی نیند؟ نہیں، خشک ہے نا، جو نسوار ہے اس کے اندر خشکی پائی جاتی ہے، وہ آپ کو فوری طور پہ ایکٹیو کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح جو چائے ہے یا گٹکا وغیرہ یا یہ جو آپ کے سپاریاں وغیرہ، یہ ساری چیزیں خوش ہیں۔ کافی دیکھ لیں، جب نیند آ رہی ہو تو آپ کافی پی لیں، کافی بھی تو خشکی پیدا کرتی ہے نا، تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں اس وقت فرمایا کہ صبح کے ٹائم نماز پڑھتے ہی اپنے کاموں پہ چلے جاؤ، اور شام کو جب سورج غروب ہو تو اپنے کام اس سے پہلے ختم کر لو،
اور عشاء کی نماز پڑھ کے فوری طور پہ سو جائیں. یہاں تک ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تو کسی کے گھر پتہ لینے بھی نہیں جانا چاہیے. یہ ہمارے دین نے ہمیں اس وقت سکھایا. اوقات میں سے یہ چیزیں جی. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو آج جو باہر والے جو ملکوں والے ہیں وہ ترقی کیوں کر گئے ہیں. آپ جاپان میں چلے جائیں, چائنا میں چلے جائیں, وہ جب سورج نکلتا ہے تو اپنے دفتروں میں ہوتے ہیں اور 2 سے 3 بجے گھر آ جاتے ہیں. تو پھر وہ ٹوٹلی گھر میں انہوں نے اپنا گھر چھوٹا بنایا ہوتا ہے, لون بڑا بنایا ہوتا ہے, خود ہی اپنی سبزیاں اگاتے ہیں, وہیں سے توڑ کے تازی سبزیاں بناتے ہیں, ویجیٹیرین ہیں اور فٹ ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے جو ہے نا لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا, بتایا, اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہے. اور جب نیند آپ پوری لیں گے تو اس سے آپ کے اعضاء درست رہیں گے, آپ کی طبیعت ٹھیک رہے گی, آپ اچھے طریقے سے ورکنگ کر سکیں گے. صحیح, بہت زبردست آپ نے وضاحت کر دی کہ جو علامات ہیں اور اسباب ہیں. نیند کے حوالے سے جو بنیادی سوال آپ سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ ایک انسان کو کتنے گھنٹے تک سونا چاہیے, اس کے لیے کم از کم یا زیادہ سے زیادہ جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے جس سے اس کی طبیعت حشاش بشاش رہے اور اس کو بیماریوں میں مبتلا نہ کرے. اچھا, نیند کے حوالے سے نا ویسے عام روٹین میں جب انسان عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے نا تو صبح 4 بجے اٹھ جائے. آج کل اگر اوقات چینج بھی ہوں تو آپ کہہ لیں کہ 6 سے 8 گھنٹے نیند بہترین ٹائمنگ ہے. صحیح. لیکن طبیعت کے لیے جو ہمارے جو ہے نا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ اکرام کی زندگی کا جو طرز عمل ہے یا اولیاء کا طرز عمل ہے وہ یہ تھا کہ وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے نیند صرف لیتے تھے. کیونکہ جنہوں نے اب یہ 4 سے 5 گھنٹے بھی اگر آپ کی نیند بالکل گہری صحیح نیند آ جائے نا تو یہ بھی کافی ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ کیلولا بھی کرتے تھے. جی, یہ آپ نے بڑا تصور ہی نہیں ہے. ہاں, یہ دیکھیں اچھا کیسا یہ دین میں کتنی خوبصورتی ہے. اگر آپ دوپہر کے ٹائم کھانا کھا کے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تھوڑی دیر کے لیے کیلولا کر لیں, اس میں سائنس نے بہت زیادہ فائدے بتائے ہیں کہ اس سے انسان کا دماغ ریسٹ کر لیتا ہے, انسان اگلے دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس سے فٹنس لیول آتا ہے. اور یہ باہر کنٹریز میں بہت زیادہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اس طرح کی ملی بھی ہیں, وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو بھی اسکول کے اندر باقاعدہ وہ سلاتے ہیں, اور جو ان کی کمپنی ہیں انہوں نے باقاعدہ وہ ریسٹ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں. جی, یہ جو آپ نے بات یاد کرائی ہے, باقی اس میں نے آپ کو یہی بات بتائی ہے کہ اگر ہم اسی طریقے کے اوپر عمل کریں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تو ہماری زندگی بڑی آسان ہے. بے شک. نہیں تو بنیادی طور پہ جہاں پہ آپ نے بات کی نیند کتنی ہونی چاہیے, اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو بزرگ ہو جاتے ہیں نا تو اکثر اوقات ہم ان کا خیال نہیں کرتے, وہ پوری رات جاگتے رہتے ہیں. صبح پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے وہ صبح جب انسان ہم میں سے بھی کوئی نہ سویا ہو تو صبح اسے غصہ تو آیا ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ ریسٹ ہی نہیں کی اس کے اذان نے. اب اللہ نے اس میں کتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ جب آپ سوتے ہیں آپ کی آنکھیں جو ہے نا ریپیئر ہو جاتی ہیں, اگلے دن کے لیے پریپیئر ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کے ہاتھ پاؤں ہر چیز ہمارے جتنے آرگن ہیں یہ ریسٹ کرتے ہیں. ریسٹ کرنے کے بعد اگلے دن توانا آپ کبھی دیکھیں جو نیند پوری کرنے کے بعد صبح اٹھ کے کام پہ جائے گا وہ بڑا فریش ہوگا. جو رات کو نہیں سویا ہوگا یا نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ بڑا پورا دن تھکا سستی کاہلی